وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، مجھے سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کر اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار ڈالو کیونکہ اس نے زنا کا اقرار کر لیا ہے۔ اس عورت کو جب لے جایا جانے لگا تو گر گئی، کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ علم نبی اکرم کو ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، اس لیے کہ جب تک تیرے پیٹ میں بچہ ہے اس بچے کی جان نہیں لی جا سکتی ہے۔ غلطی تیری ہے لیکن سزا اس بچے کو کیوں ملے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اتنی بڑی انسانیت یہ اسلام سکھا سکتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی، لیجئے اس بچے کے، وہ رونے لگا، ماں کہنے لگی اللہ کے نبی میری آخری خواہش پوری کر دیجئے، اس بچے کا دودھ مجھے اپنی پستانوں کا دودھ اس بچے کو پلا لینے دیجئے اور یہی میری آخری خواہش ہوگی۔ دے دیا اس بچے کو کہ لے جاؤ یہ بچہ۔ اس نے دودھ پلایا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر دودھ لگائے اور اس بچے کو ابھی اس ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو فرمایا گا عورت ادھر آؤ اس بچے کو لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں موجود ہے، ابھی میں تمہیں نہیں مار سکتا، تمہیں پتھروں سے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس بچے کی غذا تمہاری پستان میں ہے، میں بے رحم نہیں ہوں، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا، جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ جاؤ اپنے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤ، اس کو اپنی پستان کا دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا۔ پھر وہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خاتون اب تیرے لیے میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی رحم و کرم کی وہ کر دی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ وہ بچہ ایک کسی صحابی کو دیا اور اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا اور پتھروں سے اس کو مار مار کے ختم کر دیا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس عورت کے اندر ایمان تھا، جاگ گیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہی تھی، میرا شوہر 2-3 سال سے نہیں ہے گھر میں، اور وہاں جنگل میں ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، ہم لوگوں کی آنکھیں چار ہو گئیں، چونکہ جوانی کی دہلیز پہ میں قدم رکھے ہوئے تھی اس لیے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اور پہاڑ کے دامن میں ہم سے زنا کا صدور ہو گیا۔ لیکن زنا ہونے کے بعد فوراً پچھتاتی اور کہتی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری کتنی رسوائی ہوگی، میری کتنی بدنامی ہوگی، وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلامی سزا پانے کے لیے تیار کر لیتی ہے، اس دنیا میں پتھروں سے پٹ کر اور مار کھا کر اگر مر جانا یہ اس سزا سے بہتر ہے جو جہنم میں مرنے کے بعد ملے گی۔ یہ ایمان تھا جو جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں سزا پانے کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ایمان کی یہ طاقت ہمارے اندر ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں